بھارتی S-400 سسٹم کو بھسم کرنے والے JF-17-10 تھنڈر کی تاریخی اڑان پاکستان کے لیے انتہائی قابل فخر اور تاریخ ساز مناظر۔ ہائپر سونک میزائل سے بھارتی S-400 سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے اڑان بھرنے والے JF-17-10 تھنڈر کی خصوصی ویڈیو۔ افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان نے بھارت کا جدید سسٹم تباہ کر کے نام نہاد بھارتی دفاعی نظام اور کھوکھلے دعووں کو زمین بوس کر دیا۔ آپریشن بنیان مرصوص نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان کے حملے میں آدم پور، بھٹنڈا، سورت گڑھ، پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ، مامون، ہلوارہ، جموں، برنالہ اور ادھم پور ایئر بیسز تباہ۔ پاک فضائیہ نے آدم پور میں بھارت کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کو JF-17 تھنڈر طیاروں نے ہائپر سونک میزائلوں سے تباہ کر دیا۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کی مالیت $1.5 ارب ہے۔ پاکستان نے فتح گائیڈڈ میزائل سسٹم استعمال کرتے ہوئے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ تباہ کر دیا۔ اڑی میں سپلائی ڈپو اور نگروٹا میں برہموس سٹوریج سائٹ تباہ کر دی گئی۔ دہر نگیاری میں آرٹلی گن پوزیشن کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ راجوڑی میں پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز بھی صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر نوشہرہ میں پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز اور منکوٹ میں بھارتی فوج کی آرٹلری گن پوزیشن تباہ۔ پاکستان نے بھارت کی اخنور ایوی ایشن بیس کو بھی تباہ کر دیا۔ بھارت نے اپنے 32 ایئرپورٹس کو بند کر دیا۔ پاکستان سینا نے پوری پشچم مورچے پر UCAV ڈرونز، لانگ رینج ویپنز، لوٹرنگ منیشنز اور لڑاکو ومانوں کا اپیوگ کر ادھم پور، پٹھان کوٹ، آدم پور اور بھوج بھٹنڈا اسٹیشن ان سب پر اپکرن و پرسنلز کو ہانی پہنچا۔ بھارتی فوج نے پاکستان کے جوابی حملے میں فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچنے کا اعتراف کر دیا۔ ترجمان بھارتی فوج صوفیہ قریشی نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، ادھم پور، آدم پور، پٹھان کوٹ میں فوجی تنصیبات، پنجاب کے ایئر بیس اسٹیشن کو نقصان پہنچا۔ مغربی پوسٹوں پر بھی حملے ہوئے۔ سری نگر سے نلیا تک حملے کیے گئے۔ پاکستانی فوج نے بھارتی ملٹری سائٹس کو نقصان پہنچایا۔ بھارت تناؤ نہیں چاہتا۔ راجوڑی میں افواج پاکستان کے جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کا سہولت کا راج کمار تھاپا مارا گیا۔ حکومتی اعلیٰ عہدے کی آڑ میں ایڈیشنل DC راج کمار کا دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا۔ راج کمار تھاپا کشمیری مسلمانوں کے لیے دہشت کی علامت تھا۔ اعلیٰ فوجی بریفنگز میں ہوتا تھا۔ سعودی وزیر خارجہ کا پاک بھارت وزرائے خارجہ سے رابطہ، کشیدگی کم کرنے پر زور دیا۔ کہا، سعودی عرب خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، اسحاق ڈار نے سعودی ہم منصب کو بھارتی حملوں اور پاکستانی رد عمل سے آگاہ کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کے تحمل اور ذمہ دارانہ رد عمل کو سراہا۔ چین نے پاکستان اور بھارت سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی۔ کشیدگی ختم کرنے کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے رابطہ۔ ترک وزیر خارجہ نے پاکستان کے ذمہ دارانہ اور محتاط رد عمل کو سراہا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ امریکی وزیر خارجہ کو بتا دیا، گیند اب بھارت کے کورٹ میں ہے۔ اگر بھارت نے جوابی حملہ کیا تو پاکستان نہیں رکے گا۔ نائب وزیر اعظم نے اسحاق ڈار کی ایئر وائی نیوز سے گفتگو، کہا، بھارت حملہ کرے گا تو زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ مارکو روبیو نے بھارت سے تعمیری مذاکرات میں امریکی مدد کی بھی پیشکش کی۔ امریکی وزیر خارجہ کا بھارتی ہم منصب کو بھی فون۔ مارکو روبیو نے کہا، پاکستان اور بھارت کشیدگی کم کریں، بات چیت کا راستہ کھولیں۔ امریکہ کشیدگی کم کرانے کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ پرنس رحیم آغا خان کی پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم کو خطوط لکھیے۔ پرنس رحیم آغا خان کا سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو بھی کردار ادا کرنے کے لیے خط لکھا۔ بڑھتی ہوئی پاک بھارت کشیدگی پر شدید تشویش ہے۔ دعا ہے مسئلہ پرامن طور پر حل ہو اور مزید جانی نقصان نہ ہو۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات. صدر آصف علی زرداری نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کی بہادری کو سراہا. کہا پاکستان کے پاس اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے فیصلہ کن جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا. پوری قوم متحد اور مسلح افواج کی بھرپور حمایت کرتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، خالد مقبول صدیقی، حافظ نعیم الرحمان سیاسی جماعتوں کے قائدین سے رابطہ. کہا بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، بے گناہوں کے خون کا بدلہ لے لیا. وزیر اعظم کا قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ. آج شام قوم سے خطاب کریں گے. وزیر اعظم نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا. پاکستان کا بھارت کے خلاف آپریشن بنیانم مرسوس. پاکستان کے سائبر حملے میں بیشتر بھارتی ویب سائٹس کو ہیک کر لیا گیا. ملٹری سیٹلائٹ جام کر کے ناکارہ بنا دیا گیا. بارڈر سیکیورٹی فورسز اور یونیک آئیڈینٹیفیکیشن اتھارٹی آف انڈیا کا ڈیٹا لیک کر دیا گیا. بجلی کی تنصیبات پر سائبر حملے میں بھارت کے 70% گریڈز کو ناکارہ بنایا گیا. مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹرکسٹی ٹرانسمیشن کمپنی کا سسٹم بھی ہیک کر لیا گیا. بجلی بند ہو گئی. بھارتی وزیر اعظم اور بی جے پی کی آفیشیل ویب سائٹ سمیت متعدد اہم ویب سائٹس ہیک. ویب سائٹس کا مواد اڑا دیا گیا. انڈین ایئر فورس، مہاراشٹر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹس بھی ہیک کی گئی. سائبر ٹیم کے جموں کشمیر میں بھارتی ایئر فورس کی نارتھ ایئر کمانڈ پر سائبر حملے. بھارتی فضائی کا سائبر نیٹ ورک مسلسل ڈاؤن. انڈین ڈیفنس پروڈکشن ویب سائٹس کا حساس ڈیٹا ڈارک ویب پر فور سیل کر دیا گیا. پاکستان سائبر فورس کے حملے میں کرناٹک میں 235 پاور اسٹیشن غیر فعال. پاکستان کی بھرپور جوابی کارروائی. ایل او سی پر بھارت کے متعدد پوسٹ مکمل تباہ کر دی. ربطہ والی پوسٹ، ڈیٹا پوسٹ، خواجہ بھی کمپلیکس کو تباہ کر دیا گیا. پاک فوج نے پھکیاں سیکٹر میں بھی بھارتی پوسٹیں مکمل تباہ کر دی. ایل او سی پر افواج پاکستان کی توپوں نے بھارتی توپوں کو خاموش کرا دیا. بھارت کو 6 گھنٹے میں بتا دیا ہم کیا کر سکتے ہیں. بھارت کو پیغام ہے معاملہ یہاں سے لپیٹ لیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کی اروائی نیوز سے گفتگو. مشیر وزیر اعظم رانا ثنا نے کہا پاک فوج قوم کی توقعات پر پورا اتری. جنگ نہیں چاہتے لیکن بھارت نے دوبارہ کچھ کیا تو ایسے ہی جواب دیں گے. بھارت نے نور خان ایئر بیس، شورکوٹ، رحیم یار خان میں حملہ کیا. غیر ملکی میڈیا بھی بھارتی جارحیت کو رپورٹ کر رہا ہے. ڈپلومیٹک محاذ پر بھی پاکستان نے بھارت کو آؤٹ کلاس کر دیا. 9 ملکوں کو بھارت سے مثبت جواب نہیں ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف باندھ کر، گویا وہ عمارت ہے سیسا پلائی ہوئی. آپریشن بنیان مرصوص کا نام قرآن حکیم کی سورہ صف کی آیت سے لیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ کے دوران اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی دیوار. پاکستانی فتح میزائل کی لانچ. شہید پاکستانی بچوں کے نام معصوم بچے حوا بی بی، عروہ زبیر، محمد بن زبیر، اویم زبیر، عمر زبیر، عمر موسیٰ اور ارتضیٰ توری بارکی پاکستان میں بھارتی جارحیت میں شہید ہوئے تھے. پاکستان ان معصوم بچوں کی شہادت کو نہ بھولا ہے اور نہ بھولے گا. الحمدللہ کوئی بھی گاؤں خالی کر نہیں گیا. ہم ادھر بیٹھے ہیں، ان کے گاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساتھ بارڈر لائن ایریا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. بارڈر 2 کلومیٹر دور ہے، ٹھیک ہے، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. پاکستان کی عوام پوری فوج کے ساتھ ہے. انڈیا نے جنگ شروع کی دی ہے، ختم ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب وہ چیخیں مار رہے ہیں. پاکستانی فوج نے جو کام کیا ہے وہ زندگی بھر انڈیا یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالی. پاکستانی عوام کا مسلح افواج کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی. راولپنڈی، لاہور، ملتان سمیت دیگر شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے. سکھر میں شہریوں کے پاک فوج اور پاک فضائیہ کے حق میں نعرے. فیصل آباد کے لوگوں کا بھی مکار دشمن بھارت کے خلاف بھرپور کارروائی پر پاک افواج کو خراج تحسین. صادق آباد کے شہریوں کا بھی افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی. پاک بھارت کشیدگی کے باوجود سرحدی علاقے جلو موڑ میں لوگوں کے حوصلے بلند. پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے. واہگہ بارڈر کے 0 پوائنٹ پر بسنے والے مکینوں کو کسی قسم کا خوف نہیں. کہتے ہیں گاؤں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، پاک فوج کے ساتھ مل کر دشمن سے 2 ہاتھ کریں گے.
और झूठ की फैक्ट्री। भारतीय मीडिया ने